بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلے مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور امام زمانہ کے لیے یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وعلی محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعرہ صلوات. خیال میں آپ اتنی تعداد میں تشریف فرمائے کہ اس سے بہتر ایک صلوات ہو سکتی ہے یہاں پر محمد علیہ. خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے خانوادے کے ذکر میں شرکت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے. چونکہ یہ خانوادہ اس آب زلال کی طرح ہے کہ جہاں جو شے اس میں ضم ہوتی جائے وہ خود بخود پاک ہوتی چلی جاتی ہے. یہ فقط طاہر نہیں ہے، یہ مطہر بھی ہے. طاہر وہ کہ جو خود پاک ہو، مطہر وہ کہ جو دوسرے کو طہارت عطا کر رہا ہو.
مثال اس کی ایسی ہے، ایک فقہی مثال دے دوں، ایک ہوتا ہے قلیل پانی۔ قلیل پانی یہ ہے کہ جو خود پاک تو ہے لیکن جب ذرہ برابر بھی نجاست کا قطرہ ملا تو وہ خود نجس ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کور پانی کہ جس کے لیے خاص حجم بیان کیا گیا، کہیں 3 بالش کہیں 3.5 بالش، ٹھیک ہے نا، تینوں ڈائمنشنز میں۔ اس سے اگر کوئی نجاست ملے تو وہ نجس نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اتنی نجاست مل جائے کہ رنگ بو اور ذائقہ اس کا بدل جائے، تب نجس ہو جائے گا، یعنی اس کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ پھر ایک ہے سمندر کا پانی۔ سمندر کا پانی، اس میں اگر کوئی نجاست مل بھی جائے تو اگر وہ وہاں آ کر تحلیل ہو جائے، ختم ہو جائے اس میں، تو وہ تو پانی پاک تو رہے گا، اسے بھی پاک کر دے گا۔ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے کبھی ہوتا ہے کچھ مومن ایسے ہیں جو قلیل پانی کی طرح ہیں تو مومن، لیکن ذرہ برابر بھی کہیں شیطان کا وسوسہ آیا تو اپنی طہارت کو باقی نہیں رکھ پاتے۔ جیسے ہی کوئی منظر حرام آیا، کوئی حرام سماعت آئی تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، باقی نہیں رکھ سکتے۔ تو قلیل پانی کی طرح ہے کہ جہاں کوئی نجاست ملی تو بس اس کے بعد انہیں خود متصل ہونا پڑتا ہے کسی کور کے ساتھ تاکہ پاک ہو سکیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ نہیں، وہ عقیدے میں اسٹرانگ ہیں، عمل میں، تقویٰ میں، تزکیہ نفس میں، وہ کور پانی کی طرح ہے کہ جن تک جب کوئی نجاست پہنچتی ہے تو ان پر فرق نہیں پڑتا۔ کبھی ایسا ہے کہ جب بہت یلغار ہو جائے تب جا کر کہیں کیفیت آتی ہے کہ ہو سکتا ہے قدم پھسل جائے، اس لیے کہ بہرحال غیر معصوم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، میں فقط تقریب ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام گویا سمندر کا پانی، کوئی اور آئے گا ضم ہو جائے گا، وہ پاک ہوتا جائے گا۔ صرف ایک بات ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کتے کو لے جائیں سمندر میں ڈبوئیں، پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سمندر تو پاک رہے گا لیکن کتا بھی نجس رہے گا، اس لیے کہ اس میں لیاقت اور ظرفیت نہیں ہے۔ چاہے کتا سمندر کے پہلو ہی میں بیٹھا رہے، ایک عین نجس جانور ہے، وہ سمندر کے پاس ہی ساری زندگی گزار دے، اس لیے کہ پاک ہونے کے لیے نفس میں بھی تو لیاقت چاہیے۔ بھائی یہی مشکل ہے۔ اب میں کیا کروں، آیت پڑھ دوں ایک آپ کے سامنے، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون۔ ایک نجس ہے کوئی جو بغض علی کی بیماری کے ساتھ ہے، پاک ہونا چاہتا ہے تو کہاں سے پاک ہوگا؟ دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون۔ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور آیت پڑھ دوں آپ کی اجازت ہے تو۔ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمت عظمیٰ ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں۔ جی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غدیر سے ہمیں جانا ہے انشاءاللہ ظہور تک۔ اب کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک مولانا صاحب ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے کندھے پر بلی تھی۔ مولوی کے کندھے پہ بلی سب کو نظر آ جاتی ہے، رسول کے کندھے پر علی نظر نہیں آتا۔ رسول کے کندھے پر علی،
خاص اہتمام کے ساتھ، چونکہ حضور مکرم نے اس کا اہتمام اتنا کیا تھا. مجھ سے بھی کسی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ مولانا صاحب پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنا ہی امپورٹنٹ تھا یہ اعلان تو حج کے موقع پر کیوں نہیں کیا گیا، غدیر کے موقع پہ کیوں ہوا؟ تو دیکھیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کیا آپ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کا اعلان کس جگہ ہونا چاہیے؟ ہاں بھائی، بندے ہو، بندے بن کر رہو. وہ خالق ہے، اس کی مرضی ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہ اعلان کرے، جس سرزمین کو وہ مناسب سمجھے اور جس سرزمین کا وہ انتخاب کرے. ہم کون ہوتے ہیں اس میں کہنے والے؟ ہاں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر حج کے موقع پر اعلان ہو نا تو وہاں پر تو بچ نکلنے کے بڑے چانس ہیں نا. بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو طواف میں مشغول تھا، اعلان ہو گیا میں نے تو سنا ہی نہیں تھا. ہائے 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 ہائے، میں تو طواف کی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی کہے گا میں سفر معور میں صحیح کر رہا تھا، اب اعلان ہوا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا حضور نے کہہ دیا. اس وقت تو میں عبادت میں مصروف تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے میدان میں روک لیا کہیں سے کوئی بھاگنے نہ پائے. ہاں یہاں پر ایک ایسا مقام، ایسا میدان کہ جہاں اب یہ وہ آخری اجتماع کہ اس کے بعد قافلے جدا ہو رہے ہیں، یہاں اعلان ہوگا، جہاں کوئی اور مصروفیت ہے ہی نہیں، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، بس یہ اعلان سنو. اور حضور کے طویل ترین خطبوں میں سے یہ لمبا خطبہ. اچھا اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، ذرا غور کیجئے گا. جیسے حج ختم ہوتا ہے نا تو حاجی وہ خانہ کعبہ کے چکر کم لگاتا ہے، ٹریول ایجنٹ کے چکر زیادہ لگاتا ہے. یہ آپ کو بتا دوں میں، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے گھر پہنچ جاؤں، اس لیے کہ مکہ میں اسے کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا ہے. وہاں تو سارے ہی حاجی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے گھر پہنچ جاؤں. ہاں اس لیے اب حضور مکرم نے کہ جب گھر پہنچنے کا موقع تو حضور نے روک لیا کہ رکے رہو یہاں پر. 3 دن تک روک کے رکھا. دیکھیں آج کا جو جوان ہے نا اس کے ذہن میں ایک بات ہے، اگر کسی بات کو وائرل کرنا ہے تو آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، وہ وائرل ہو جائے گی 2 منٹ میں ساری دنیا میں. حضور مکرم کے زمانے میں واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی ٹویٹر نہیں ہے، یہ بات وائرل کیسے ہوگی؟ حضور نے اپنے زمانے میں تمام آڈیو ویڈیو ایفیکٹس کو یوز کیا، پریکٹیکلی علی کو دکھایا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور مکرم ایک جگہ تشریف فرماتے کہ حضور نے کچھ آڑی ترچھے خط کھینچے. دیکھیں سننے سے بات اتنی ذہن میں نہیں رہتی جتنی دیکھنے سے رہتی ہے. آڑے ترچھے خط کھینچے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ سارے خط سارے باطل ہیں، صراط مستقیم فقط ایک ہے. ایک سیدھا خط کھینچا کہ ہوا علی بن ابی طالب. ہاں اس طرح سے الگ الگ انداز سے حضور نے اس بات کو اس طرح سمجھایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی پہ حجت تمام نہ ہو، اس کو سمجھ میں نہ آئے. تو 3 دن تک حضور نے روک کے رکھا. اب 3 دن تک جب روک کے رکھا ہے تو جب یہ قافلہ واپس پہنچے گا تو جب اپنے گھر جا رہا ہوگا تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اچھا یمن کا قافلہ اس دن پہنچے گا، شام کا قافلہ اس دن پہنچے گا. حساب کتاب ہوتا تھا نا، منزلیں طے ہوتی تھی، مدینہ والے اس میں پہنچیں گے. سب 3 دن لیٹ پہنچے، اور جب 3 دن لیٹ پہنچے تو سب نے پوچھا کہ بھئی کہاں رہ گئے تھے؟ ہم آپ کے انتظار میں تھے. اس لیے حج پہ اناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا. حج پہ اناؤنسمنٹ ہو جاتا تو معمول کے مطابق قافلہ پہنچ جاتا، کوئی سوال ہی نہ کرتا. ہاں جو چھپانا چاہتا وہ اعلان چھپا لیتا. غدیر پہ 3 دن تک روک کے رکھا تاکہ اب جب واپس پہنچو تب سب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں 3 دن سے لیٹ ہوئے، کیوں تاخیر سے پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے روک لیا تھا علی کی ولایت کے اعلان پر. تو اس طرح سے حضور مکرم نے ہر جگہ علی 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 وہ ہر گھر میں پہنچا دیا. ہاں یہ ایک شے، ایک منصوبہ الہی تھا، یقین فرمائیے گا. تو وہ اس طرح سے حضور مکرم نے اس کا خاص خیال رکھا. تو اس لیے غدیر کا انتخاب کیا گیا. اس میں بہت ساری اور سینکڑوں وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے. میں نے فقط اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو حضور کے اس عمل میں بہت ساری مصلحتیں تھیں. اور پھر حضور نے طویل خطبہ بھی ارشاد فرمایا. بعد میں صحابہ کرام سے کہا بھی کہ آئیں وہ علی کو مبارکباد دیں، امیر المومنین کہہ کے مبارکباد دیں. امیر المومنین امام صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ امیر المومنین فقط علی بن ابی طالب ہیں. حتیٰ کسی نے امام صادق علیہ السلام کو کہا السلام علیکم امیر المومنین، امام نے کہا مجھے نہ کہو امیر المومنین. امام صادق علیہ السلام جو خود خون علی بن ابی طالب ہے، فرمایا مجھے نہ کہو امیر المومنین، امیر المومنین فقط میرے جد علی بن ابی طالب ہے. تو اس نے پوچھا کہ اگر ہم آپ کے قائم کو یعنی حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف انہیں سلام کریں تو انہیں کیا السلام علیکم امیر المومنین کہیں؟ کہ نہیں، انہیں بھی کہا السلام علیکم بقیت اللہ،
امیر المومنین فقط علی بن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک عجیب فقرہ ارشاد فرمایا، کہا امیر المومنین علی کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو نہیں کہے گا قبلہ و بعدہ الا کافر۔ جسے امیر المومنین اپنے آپ کو کہلوانے کا شوق ہو، امام نے کہا کہ وہ علی سے پہلے ہو یا علی کے بعد ہو، وہ کفر پر ہوگا اگر کوئی علی کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک بات، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے، کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ لو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں پیدا ہو گیا۔ امیر المومنین جس کو اپنے آپ کو کہلوانے کا شوق ہے، فرمایا فقط امیر المومنین، حتی رسول اللہ کے سامنے حضور مکرم آ رہے تھے اور مولا علیہ السلام تشریف سامنے سے آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، حضور مکرم کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ حضور نے مولا علی سے کہا، جبکہ حضور مولا کے بھی امام ہے، وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ ابن عباس وہاں پر تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے امیر المومنین جو علی کو کہہ کے سلام کیا ہے، یہ آپ نے فقط چچا زاد بھائی کی محبت میں کہا ہے یا نہیں کہ وہی نازل ہوئی؟ حضور نے کہا کہ جب میں معراج پر گیا تو اے ابن عباس میں نے جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ، یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات دے کے محمد آل محمد۔ یا علی، اس کے بعد یہ اتنا بلیغ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ فقرہ ہر ایک کے ذہن میں رہ جائے، جو ہے نا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ محمد اور علی کے درمیان کی جو فا ہے نا، یہ کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے۔ دیکھیں کبھی ستیہ عمومی سے بات بلند بھی ہو جاتی ہے اور اسے ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا بھی چاہیے۔ آیت سب کو یاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن فیکون۔ یہ کن اور یکون کے درمیان جو فا ہے نا، یہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کن اور یکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہے نا، ویسے محمد اور علی کی ولایت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ ہے کن اور یکون، فوراً اللہ کہتا ہے کن تو فوراً من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہاں دیکھیں تمام صحابہ کرام وہ غلام رسول اللہ کے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، صحابہ رسول اللہ کے غلام، تابعی رسول اللہ کے غلام، تبع تابعی رسول اللہ کے غلام، سارے محدثین رسول اللہ کے غلام، سارے مفسرین رسول اللہ کے غلام، امام ابو حنیفہ رسول اللہ کے غلام، امام شافعی رسول اللہ کے غلام، امام احمد بن حنبل رسول اللہ کے غلام، امام مالک رسول اللہ کے غلام، امام بخاری رسول اللہ کے غلام، امام مسلم رسول اللہ کے غلام، امام نسائی رسول اللہ کے غلام، امام ابن ماجہ رسول اللہ کے غلام، امام داؤد رسول اللہ کے غلام، امام ترمذی رسول اللہ کے غلام۔ رسول اللہ ہے سب کے مولا، جس کے رسول مولا اس کے علی مولا۔ تو یہ اتنا کمپریہنسو اناؤنسمنٹ ہے، جس کے رسول مولا اس کے علی مولا۔ یہاں سے یہ سلسلہ ہے، تو اس لیے یہاں سے یہ رسول اللہ نے فقط رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں فرمایا، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں، 12 کی ولایت کا اعلان فرمایا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو وہاں پر حضور مکرم نے امام مہدی کی حکومت کے بارے میں 20 جملے ارشاد فرمائے خطبہ غدیر میں، 4 مرتبہ مہدی کا نام لیا، 4 مرتبہ مہدی کا نام لیا اور 20 جملے ارشاد فرمائے امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے لے کر آخر تک امام مہدی کے لیے تو حتیٰ سعودی عرب سے تھیسس چھپیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ امام مہدی کا عقیدہ اتنا زیادہ متفق علیہ ہے۔ ہاں وہ مہدی کون ہوں گے، ولادت ہو چکی ہے نہیں ہو چکی، بعد میں آئیں گے، لیکن بہرحال مہدی ہیں، یہ سارے مسلمان کہتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں 10 بستہ گزارش کروں، اگر یہ سب یقین رکھتے ہیں کہ مہدی آنے والے ہیں تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک شورا بنائیں، کمیٹی، کسی کو مہدی منتخب کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک سوال کے اندر پوری داستان ہے یہاں پر۔ ہاں ایسا کرتے ہیں کہ سارے فرقوں کی ملا کر ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب مہدی ہیں آج سے۔ نا
سارے مسلمان کہیں گے کہ نہیں وہ تو اللہ بنائے گا. بات پہنچ رہی ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی. وہ تو اللہ بنائے گا. اچھا آخری کو اللہ بنائے گا, پہلے کو آپ بنائیں گے؟ جب آخری کو اللہ بنائے گا تو پہلے کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور دیکھیں جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مومن تھے نا, وہ آدم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, اس کے بعد نوح علیہ السلام کو نہیں مانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اگر کوئی مر گیا تو مر گئے. آدم کے زمانے میں جو مر گئے وہ آدم پر ایمان کافی تھا, لیکن نوح کے زمانے میں آئے تو آدم پر بھی ایمان رکھو, نوح پر بھی رکھو. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے, اب آدم کو بھی مانو, نوح کو بھی مانو, ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانو. موسیٰ علیہ السلام تک آئے, اب سب کو مانو. عیسیٰ علیہ السلام تک آئے, آدم سے عیسیٰ تک سب کو مانے. حضور مکرم تک آئے, آدم سے لے کر حضور مکرم تک, محمد رسول اللہ بھی کہو. اچھا حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, نماز ابھی آئی نہیں تھی, فقط کہا لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے. اس وقت جو مر گئے لا الہ الا اللہ کہہ کر نجات مل گئی. پھر ایک وقت آیا حضور نے کہا نماز بھی پڑھو. اب فقط لا الہ الا اللہ کہنے جنت نہیں ملے گی, نماز بھی پڑھنی پڑے گی. نماز کا حکم آیا, نماز پڑھ کے گزر گئے ہوتے جنت مل جاتی. اب کہا ہجرت بھی کرو, ہجرت بھی کرو. اچھا اب ہجرت بھی کرنی ہے تو ہجرت کر کے مر گئے ہوتے تو کافی تھا, لیکن پھر حکم آیا زندہ رہ گئے بدقسمتی سے, کیا کریں کہ جہاد بھی کرو. کہ اب جہاد بھی کرو, تو اب جہاد بھی کیجئے, جنت کے لیے جہاد بھی ضروری ہو گیا. اچھا جہاد بھی کرنا ہے اب, تو اس وقت پھر مر گئے ہوتے تو ٹھیک تھا, حکم آیا روزہ بھی رکھو, تو اب روزہ بھی رکھے جنت کے لیے. اس وقت مر گئے ہوتے تو کافی تھا, حکم آیا کہ زکوٰۃ بھی دو. اس وقت مر گئے ہوتے تو زکوٰۃ دے کے کافی تھا, پھر حکم آیا اسے مولا بھی مانو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اب بھائی, اگر علی ولی اللہ سے تکلیف تھی, غدیر سے پہلے مر گئے ہوتے, غدیر تک رہ گئے, اب کیا کریں, مولا بھی مانو. تو جب اچھا نہیں لگا نعمان ابن حارث کو, حارث ابن نعمان کو, اس نے اگر یہ کہا, دونوں نام ملتے تاریخ میں, اس نے اگر یہ کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے, تمہاری طرف سے, بلکہ نعوذ باللہ بے ادبی سے کہا تھا, حضور سے کہا کہ اگر تمہاری طرف سے, یا اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غدیر کا اتنا اعلان کنفرم اعلان تھا تو بعد از وفات رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اس کو نہ مانے. میں تمام کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ حضور کے سامنے بعض تھے جو بات ماننے کو تیار نہیں تھے. آپ بات کی بات کر رہے ہیں, سامنے بات ماننے کو تیار نہیں تھے. کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس لیے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا, اور کافروں پر عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. کافروں پر کیا آیت ہے. مولا علیہ السلام کے سلسلے میں جو غدیر کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں, اس میں جو مد مقابل پر ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر سے تشبیہ دی ہے. فقط ایک آیت نہیں ہے. جو آیت اعلان ولایت سے پہلے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین. آپ پہنچا دیجئے, اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا, اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, اور اللہ کافروں کو علی کی ہدایت نہیں کیا کرتا. کافر کا لفظ ہے یہاں پر. پھر جب اعلان ہو گیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر مایوس ہو گئے آپ کے دین سے, کافر مایوس ہو گئے. سبحان اللہ, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے, کسی مولوی کا, کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے. فلا تخشوهم ولا واخشون, بس ان سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا فقط.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ماشاءاللہ یہ آیت بچے کو یاد ہے. اور آج کے دن مکمل ہوا, نعمتیں تمام ہوئی, اللہ تمہارے دین سے راضی ہوا. اس سے پہلے اللہ راضی نہیں تھا نا, اس کا مطلب جس سے اللہ راضی ہو اسی کو رضی اللہ کہتے ہیں. جس دین میں علی کی ولایت ہے وہ دین ہے رضی اللہ. دین تو علی کے بغیر رضی اللہ نہ بن سکے. آپ کیا خاک رضی اللہ بنیں گے علی کے بغیر؟ مل کے یا علی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ اس لیے اتنا مضبوط اناؤنسمنٹ تھا کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. بس عزیزوں, علی سے ولایت حسن تک پہنچی, حسن سے حسین تک پہنچی, عشرہ امام حسین علیہ السلام میں ہمیں اس ولایت کا مطلب کیا ہوا؟ علی, یا میں لفظ بدل دوں, آل محمد کی فقط فضیلت بیان کر دینے پر نجات نہیں ملے گی, ولایت ماننے پر نجات ملے گی. فرق ہے دونوں میں فرق ہے. جانتے ہو کیا فرق ہے؟ دیکھیں, کفار بھی حضور کے فضائل پڑھتے تھے, صادق اور امین کہتے تھے یا نہیں؟ صادق اور امین کہنا حضور کے فضائل ہیں, محمد رسول اللہ کہنا حضور کا حق ہے. فقط صادق اور امین کہنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو. اگر آپ, ہو سکتا ہے کہ بہت سے, اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ سنیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل. بعض لوگ آگے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں نے تو ایسے فضائل پڑھے, ہمارا اپنا بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. تو بہت اچھی بات ہے, ہمارے سر آنکھوں پر جس کو جو توفیق نصیب ہو جائے, جو توفیق نصیب ہو جائے. لیکن دیکھیں, حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے کہ جو ولایت کو نہ مان رہے ہوں, فضائل کو مان رہے ہوں, تو آپ فضیلت کو لے لیجئے, شخصیت کو چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس میں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں وہ بھی کر رہے ہوں, ان کے فضائل پڑھ رہے ہوں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا ہے. تو فقط نجات اس بات پر نہیں کہ فضیلت کو مان لیں, نجات اس بات پر ہے کہ ولایت کو مانیں. اصل ولایت, اور ولایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے وجود پر اپنے آپ سے زیادہ علی بن ابی طالب کا اختیار قبول کر لیا, میری آنکھوں پر, میری زبان پر, میری سماعت پر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ اتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے, اور ہماری کتنی آبادیاں ہیں ماشاءاللہ. کراچی میں مومنین کی, شیعوں کی بڑی آبادیاں ہیں. ایسے ایک شخص آیا تھا امام کے پاس, اس نے آ کر کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں آپ کے بہت شیعہ رہتے ہیں. امام نے جانتے ہو فوراً یہ نہیں کہا کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے, بڑی شیعہ آبادی ہے. امام نے کہا کہ کیا وہاں پر غنی فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ جو اغنیاء ہیں وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ اس کا مولا یہ تو کم ہوتا ہے. کہ اچھا ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ چیریٹی سے بڑھ کر ہو کہ اپنے نفس کو کچل کر انسان کسی کی غلطی کو معاف کرے. یہ گھر میں بہت ضروری ہے عزیزوں. آپ ماشاءاللہ سارے یہاں تشریف فرمائیں, اور میری ذمہ داری میرے سر پر امامہ ہے, مجھے آپ تک میسج پہنچانا ہے. اور وہ یہ ہے کہ چیریٹی بگنز ان ہوم. سارا معاملہ اصل میں گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ وہ غلطی بھی ہو گئی ہے کسی سے, میرے مولا علی نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے, کہا اگر تمہارا کوئی دوست, اور یہاں پر آپ شریک حیات کو بھی شامل کر لیں, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ عذر پیش کرے تو اس کا عذر قبول کر لو, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. پھر کہا کہ اگر عذر نہ پیش کر سکے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو. کیا کہنے, اچھا اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہاں کہ بس شروع ہو گئے پھر, ارے بھائی مولا نے کہا تھا ہمارا عذر قبول کرو. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ رہنا ہے ہمیں. ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے واضح. تو یہ ہے مولا علیہ السلام کی ولایت کا مطلب, کہ اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا اختیار اپنے آپ ختم کر دیا, علی بن ابی طالب السلام کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مولا علیہ السلام کو مولا ماننے کا مطلب. تو یہ ولایت ویسے ہی امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. خستہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو, ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں. جب ہزاروں مرتبہ کا سنا واقعہ ہے, لیکن اس سے نتیجہ دے رہا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پر ہیں,
تو یہ فقط نواسے کا تعارف نہیں ہے، ہاں یہ اپنے دور کے ولی اللہ کا تعارف ہے کہ دیکھو یہ ولایت، وہ جو غدیر والی ولایت ہے نا، وہ حسین تک پہنچی ہے، وہ حسن حسین تک پہنچی ہے، یہ تعارف اس کا ہے۔ حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں، نبوت پر امامت موجود ہے، جیسے غدیر میں نبوت پر امامت تھی نا، ویسے ہی سجدے میں نبوت پر امامت ہے، اور حضور تعارف کروا رہے ہیں۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ دیکھیں طالب علم جو ہوتا ہے نا، آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ طالب علم وہ کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، حدیث سن رکھی ہے نا؟ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں۔ جو طالب علم سیکھے جس سے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس سے درس حاصل کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس کے سامنے زانو ادب طے کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں، محدث جس سے حدیث کو روایت کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس سے سیکھے اسے تبع تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جسے دیکھے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبیوں میں بھی افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں، جو رسولوں میں بھی افضل ہو اسے اولو العزم کہتے ہیں، جو اولو العزموں کا سردار ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے لیے محمد سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہاں ہاں یو علی، ہمیں جانا ہے انشاءاللہ، ہم غدیر سے لے کر آگے ائمہ علیہ السلام کی ولایت تک کا سفر کریں گے۔ معمولاً مولا علیہ السلام کا تو ذکر ہوتا ہے ممبروں سے، لیکن میں کوشش کروں گا اگر مجھے توفیق ہو سکی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا علم امام صادق علیہ السلام کیا ہے، علم امام محمد باقر علیہ السلام کیا ہے، باقی ائمہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ حسین کے پاس اب وہ ولایت ہے، علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ کہتے تھے کہ حر آیا معافی مانگنے کے لیے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے وہ آپ کے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے، تو آپ اس سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نے معاف کیا۔ توجہ کیجئے گا، میں کچھ بات پہنچا رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نے معاف کیا، اس لیے کہ رب کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فقط حسین ابن علی تھے جنہوں نے کہا میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا۔ ہاں یہ اتنا بڑا در ہے امام حسین علیہ السلام کا، سب شاہد کمال شاہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے در پہ جو آ رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے معافی طلب کر رہا ہے، امام حسین نے معاف کیا یعنی رب نے معاف کیا، کتنا بڑا در ہے۔ باب اللہ امام حسین علیہ السلام، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ اے مسلمانوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، حسین فقط نواز رسول نہیں ہے، حسین اللہ تک پہنچنے کی صراط ہے، سبیل الہی ہے حسین۔ میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، خدا نے، میر انیس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، تو کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے۔ جو مشکلوں کو کھول دینے والا ہے نا، ان کی گرہوں کو، اسی نے جنت کے در کھلائے۔ کس کے لیے؟ حر کے لیے۔ کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے۔ سبحان اللہ، زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے۔ اب کیا ہوا؟ آپ یہاں اردو دان تشریف فرمائیں، میں آپ سے جملے کی قدر چاہتا ہوں۔ زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اس لیے کہ حر کو دعا دی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، بی بی کے احترام کی وجہ سے حر بخشا گیا ہے۔ تو امام نے جو زانوں پہ سر رکھا، اب جو زانوں پہ سر ہے، اعلیٰ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یو علی. اسی سلسلے میں اسی مرثیے میں وہ لکھتے ہیں, ایک بیت سنا رہا ہوں بس, میں بات اختتام تک ایسے ایسے پہنچاؤں گا آج کی حد تک, کہ وہ لکھتے ہیں کہ حر آئے ہیں, ہم میں سے ہر ایک تو ہے کہ جو گناہگار ہے اور آ کر یہاں پر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. حر علیہ السلام سے بڑی مثال کوئی اور ہو نہیں سکتی نفس کی طہارت کی. تو حر آئے تو کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. سنیے گا, دیر کہتے ہیں تاخیر, تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے نا حر, لیکن دیر کہتے ہیں دال پر اگر زبر ہو, وہ عبادت خانہ جس میں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہو. تو انیس کہہ رہے ہیں کہ دیر میں ہے حر ابھی, جہاں بت پرستی ہے در حقیقت. حسین کو چھوڑ کے جو عبادت ہے, ہاں وہ ویسے کہ جیسے بت پرستی ہے, منہ پہ مار دی جائے گی. کہتے ہیں کعبے کی طرف, یعنی حسین کی طرف, کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. ہاں اچھی طرح سے مصرع اپنے ذہن میں رکھیے گا, کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا, شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا. ہائے 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 ہائے. ایک نعرہ حیدری کا حق بنتا ہے یہاں پر بابا سے بلند, اگر آپ کہہ سکیں نجف رسا نعرہ, کیا کہنے حر کے مقدر کے لیے. اللہ کچھ لوگ ماشاءاللہ مومنین ہر ایک نعرہ حیدری پر اس کا جوش ولا آتا ہے سامنے, لیکن حضور مکرم کی روایت سنانے کا ایک ادب تھا صحابہ کرام کا. اگر حضور نے کوئی بات مسکرا کے کہی تھی تو آگے مسکرا کے کہتے تھے تاکہ لہجے کی بھی امانت رہے, اور اگر حضور نے کوئی بات غضب کے عالم میں کہی تھی تو وہ ویسے ہی پہنچاتے تھے. ہاں نعرہ حیدری یا علی کہنے والوں کے نام. حضور نے علی کو مولا ہاتھ نیچے کر کے بنایا یا ہاتھ اٹھا کے بنایا؟ مجھے نہیں معلوم گزشتہ سال عشرے میں نے اس بات کو پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا, اگر پڑھا بھی تھا تو یہ 2 جملوں کی بات ہے. اچھا ہے دوبارہ سے ریفریش ہو جائے گی, اور نہیں پڑھا تھا تو بات پہنچ جائے گی. کہ ایک بزرگ اہل سنت عالم تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100%. ہاں کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. دیکھو اب بات اختتام تک آ گئی ہے. کہ سننی ہے؟ کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. کا فرق کیا ہے؟ کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے, علی کو خلافت ملی ہے ایسے. حیدر کی ولایت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی؟ سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہیں, غدیر کی قربان ہے حسین. حر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو حر دیر سے آئے, دیر سے آئے. شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا. ہاں شر نے روکا ہوا تھا, اس میں کیا گہرائی اور گیرائی ہے. ایک تو نا آپ کہتے ہیں کسی کو بھائی خیر سے پہنچ گئے, یعنی کوئی تکلیف کوئی زحمت تو نہیں ہوئی. شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا. تو ایک تو یہ کہ سکون اطمینان سے پہنچے, دوسرا یہ کہ خیر پر پہنچے. ہاں شر کو چھوڑ کر خیر پر آئے, خیر پر پہنچے. اس وقت
امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگایا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ جی مجھے بعض اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے آج۔ حر چند لمحوں کی بات ہے، چند لمحوں تک، یہ جملہ پچھلے سال کہہ چکا ہوں آپ تک، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بارہا پہنچا بھی، فقط اس بات کو کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ حر نے نمازیں نہیں بدلی، حر نے امام بدلا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ نمازیں تو وہ ویسے ہی پڑھ رہا تھا، حر نے امام بدلا۔ پتہ چلا کہ فقط نماز نہیں بخشوائے گی، نماز اس کو بخشوائے گی جس کا امام درست ہوگا۔ ہاں، حر نے امام بدلا اور آئے اب عبداللہ الحسین السلام کی خدمت نے چند لمحوں پہلے تک جو لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، ان جملوں میں تھا۔ وہ حر آگے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین۔ جہاں امام صادق علیہ السلام فرمایا بے ابی انتم و امی، اے شہیدان کربلا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، جن میں حر بھی شامل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا کہنا، کیا عظیم بلندی عطا ہوئی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، امام صادق اسلام فرمائے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے حر سے یہ کہا تھا، جب اس نے راستہ روکا تھا، ثقلت کو اموں کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس پر میں نے بڑا سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت للعالمین کے نواسے حسین کسی کے لیے کیا بد دعا دیں گے کیا کہ اس کی ماں اس کے غم میں بیٹھے؟ نہ، حسین جانتے ہیں کہ اس کی ہدایت کا راستہ یہاں سے نکلتا ہے کہ جب میں ایسے کہوں گا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے یہ کام ابھی کیا ہے، تو اسے میری ماں فاطمہ الزہرا یاد آئے گی، اس لیے حسین نے کہا ہے۔ خود نے پیچھے ہٹ کے کہا اے فرزند رسول، اگر مجھ سے کسی اور نے جملہ کہا ہوتا تو میں ویسے ہی پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، میں پلٹ کر ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ احترام زہرا حر کو بچا گیا، احترام فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عشرہ مجالس میں کہیں کوئی ایک ربط بن جائے تو کچھ ذکر حسین کی ماں کے مصائب کا بھی ہو جائے۔ شہادت تو اصل میں وہاں سے ہے نا، جب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی، جب پہلو شکستہ ہوا، جب محسن مارے گئے، جب بی بی کی صدا گونجی کہ اے فضا مجھے سنبھال لے، میرا محسن شکم میں مار دیا گیا۔ امام حسن امام حسین ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے مدینہ کی، پوچھا جاتا تھا کہ آپ یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ کہ اس لیے کہ مجھے میری ماں کی وہ شہادت یاد آتی ہے، جب میری ماں یہاں سے گزرا کرتی تھیں، اللہ اکبر، تو لوگ ظلم کر کے انہیں مدینہ کی گلیوں میں گرا دیتے تھے۔ میری جرأت نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا، بنت رسول، محافظہ ولایت ہے۔ جب پہلو شکستہ ہو گیا ہے، دروازے میں ایک میخ تھی جو آگ سے گرم ہو گئی تھی اور وہ سیدہ کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئی تھی۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو آج عجب مقام سے مصائب کا آغاز ہوا ہے۔ سارے محرم میں یہ سنو گے، کہو گے کہ حسین کے مصائب ہیں، فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں۔ آج میں کہہ رہا ہوں فاطمہ کے مصائب ہیں، حسین پرسہ لینے کربلا سے آئے۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ کن کی آنکھوں میں میری ماں زہرا کے نام سے آنسو ہے۔ دق الباب ہوا تو معمولاً بی بی فضہ دروازہ کھولا کرتی تھی، لیکن سیدہ خود آئیں، مولا علی کے لیے دروازہ کھولا۔ مولا نے فرمایا کہ یا بنت رسول اللہ، آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آپ تشریف لائیں خود، کیونکہ پہلو شکستہ ہے۔ بی بی نے کہا کہ یا ابو الحسن، میں خود اس لیے آئی ہوں دروازہ کھولنے کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے، اگر مدینہ والے آپ کو سلام نہ کریں تو میں آپ کو سلام کروں گی۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے میں خود آئی ہوں، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ علی نے کہا زہرا اب تو وہ وقت آ گیا کہ مدینے والے سلام کیا کریں، علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔
لوگ آ کے کہتے تھے علی سے کہ اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. سیدہ جاتی تھی. یہ جو امام بارگاہ میں تشریف فرما ہو نا, یہ امام بارگاہ, ہر امام بارگاہ دنیا کی وہ یاد ہے سنت فاطمہ زہرا. اس لیے کہ بی بی جنت البقیع جاتی تھی, وہاں بیٹھ کر روتی تھی, اس لیے کہ مدینہ والے رونے نہیں دیتے تھے بی بی کو. تو صبح کو گھر سے ایک عجیب قافلہ نکلتا تھا, ایک طرف حسن ایک طرف حسین, درمیان میں زہرا. وہاں مجلس پڑھنے والی فاطمہ تو زہرا, مجلس سننے والے حسن اور حسین. اب مجھے نہیں معلوم بی بی مجلس میں کیا کہتی تھیں, لیکن ایک جملہ تاریخ میں آ گیا. بی بی کہتی تھی بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد فاطمہ پر اتنے مصائب آئے, اگر روزے روشن پر آتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. عزیزوں رونے والی بات تو اب ہے. جنت البقیع میں رو کے زہرا آئیں. ایک دن مولا نے دیکھا کہ چہرے پر تمازت کے آثار ہیں. کہ بی بی آج یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہ اے علی جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھی ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا تھا. فاطمہ نے دھوپ میں بیٹھ کر اس وقت زہرا کے لیے علی نے ایک امام بارگاہ بنوایا, ایک چھوٹا سا گھر جسے بیت الحزن کہتے تھے. جب امام بارگاہ میں بیٹھ کر رو تو یہ سنت فاطمہ تو زہرا ہے. بس مجھے جانا ہے کربلا تک. جب زہرا رخصت بھی ہوئی نا تو علی جیسا بہادر شخص غسل دیتے ہوئے ضبط نہیں کر سکے. مولا فریاد کرتے ہوئے باہر آئے. شہزادی زینب نے پوچھا کہ بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ جتنے سادات تشریف فرما ہے میں ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب زہرا سلام اللہ علیہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے مولا علی کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا ابا الحسن, قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ ان کی ماں زہرا نے انہیں سلام کہا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے مصائب پڑھتے ہوئے جملہ کہا کہ جتنی زہرا کی اولادیں ہیں انہیں چاہیے کہ فرش ادا پر آئے اور آ کر کہیں کہ اے مادر گرامی, آپ نے ہمیں سلام کہا تھا, ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے فرش ادا پر آئے ہیں. اے بی بی ہمارا سلام قبول کیجیے. شہزادی زینب نے کہا کہ ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہ بیٹی آپ کی ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے. وہ نشان زہرا نے علی سے بھی چھپایا تھا. میرا دل کہتا ہے کہ بی بی زینب نے گریہ شروع کیا ہوگا, لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا. کہاں ہیں رونے والے؟ لیکن تجھے تو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اللہ جانے زینب نے کتنے کوڑے گئے, کتنے تازیاں لے گئے. زہرا کا جنازہ رکھا تھا, حسن آگے بڑھے, بی بی زینب آگے بڑھی, ام کلثوم آگے بڑھی, لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے. کہتے تھے اماں آپ مجھے خود بلاتی تھی, اماں آج حسین غریب ہو گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیا گریہ ہے. حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے نام پر حق یہی ہے. علامہ ذیشان الجوادی لکھتے ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, حسین کو سینے سے لگایا کہ میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کرائے میرے لال. ہائے ہائے ہائے, میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی آج علی ہے, حسن ہے, حسین کی زبان سے غربت نہ سنی گئی. کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا, ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا, درمیان میں میرے مولا لیٹ گئے. کہتے تھے واہ غربتا پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ نے گریہ کیا, خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. آج انشاءاللہ بخشش یقینی ہے, اس لیے کہ ماں فاطمہ زہرا کے نام پر گریہ ہے, ان کے نام سے صدائے بلند ہیں. جہاں جہاں تک میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, خور آیا ہے, وہ محبت زہرا لے کر حسین کے پاس آیا ہے. خور کی آنکھوں میں پٹی ہے, بیٹا ساتھ ساتھ میں ہے. دفعتاً بیٹے نے کہا اللہ اکبر. آنکھوں میں پٹی ہے نا, حر کو تو نظر نہیں آ رہا. کہتے بیٹا تکبیر کیوں کہی ہے؟ کہ بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے آ رہے.
تھوڑی دیر بعد بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا پھر تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا وہ علمدار کربلا حسین کے علمدار عباس آ رہے لینے کے لیے. اب سننا. بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بابا اب تو خود فاطمہ کا لال حسین ابن علی مولا خود آ رہے ہیں. حر نے قدموں میں سر رکھا. مولا گناہگار آیا ہے. حلی من توبتن. مولا کیا توبہ ہے. حسین نے حر کو اٹھایا. کہا اے حر تو مہمان بن کر آیا ہے. اے حر میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. کہ مولا میں مجرم ہوں فاطمہ کی بیٹیوں کا. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پہلے جائے, میں اس کا لاشا دیکھوں تڑپتے ہوئے. حر کا بیٹا جس کا نام علی ہے, بہت شجاع تھا, وہ گیا بے پناہ جنگ کی, زمین کربلا پر گرا. حر کہتا میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا اپنی سواری کو سنبھالا اور میں پہنچنا چاہتا تھا بیٹے کے پاس. حسین نے روک دیا. کہ حر کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا وہ میرے بیٹے کا لاشا ہے, میں لے کر آتا ہوں. کہ حر کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں. کہاں ہے رونے والے نعرے امام حسین علیہ السلام پر؟ کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلے جوان کا لاشا اٹھائے. حسین گئے, حر کے جوان کو لے کر آئے. میں کہوں گا جوانی اکبر نے صدا دی. حسین اٹھے, کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے, کہتے تھے بیٹا آواز دے. حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. آخری جملہ اور کہنے دو, ایک جملہ باقی اور. اس کے بعد حر خود گئے, حر خود گئے. اور حر جب بے پناہ جنگ کے بعد زمین کربلا پر گرے, حسین پہنچے حر علیہ السلام کو لینے کے لیے. ابھی کچھ رمق باقی تھی. حر کی پیشانی پر کسی ظالم نے پتھر مارا تھا, خون نکل رہا تھا. حسین نے کہا تھا نا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اب حسین کو اس کا بدلہ عطا کرنا تھا. حر توبہ کر چکے تھے. کہا انت حر کما سمت کا امک حرہ. اے حر تیری ماں بڑی اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا. انت حر فی دنیا والآخرہ. تو دنیا میں بھی حر ہے, آخرت میں بھی حر ہے. اس کے بعد اپنے پاس ایک رومال نکالا, ماتم کرنا. کہا اے حر یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. حر کی پیشانی پر رومال باندھا. کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجیے گا, اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون کا فوارہ بلند ہوگا. مولا وہ رومال اصغر کے السلام علی الحسین. چلے حسین کو سلام کرتے ہیں. وعلی علی ابن الحسین. مولا کربلا پہنچ گئے ہیں سارے مومنین. بین الحرمین, ایک طرف عباس کا حرم, دوسری طرف حسین کا حرم. کبھی عباس کے حرم میں جا کر حسین کے مصائب پڑھے, کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ دے. آج حسین کی خدمت میں چلے. حر علیہ السلام کا ذکر ہوا, انشاءاللہ ہم سب حر منے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. ایک فقرہ مجھے اور کہنے دو اگر اجازت ہے. میرے پاس چند لمحے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بی بی سیدہ سے ایک اور سلسلے میں جوڑ دوں. مجھے پتا دیکھو مسائل ہو چکے, بے پناہ گریہ ہو چکا, لیکن میں آپ پر امید رکھتے ہوئے کہ آپ تسلسل میں اب گریہ باقی رکھیں گے. ایک اور موقع ہے جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حسین کے ایک صحابی نے یاد کیا. جب سعید ابن عبداللہ سینے پر تیر کھا رہے تھے نا, حسین نماز پڑھا رہے تھے, تو
تو سعید کبھی داہنے طرف جھک کر تیروں کو روکتے تھے، کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے تھے، کہتے تھے پروردگار مجھے اتنی زندگی عطا کر جب تک میرے مولا حسین کی نماز ختم نہ ہو جائے۔ وہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا، کہا وفیت ابن رسول اللہ، 17 تیر کھا چکے تھے سعید، کہ مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ کانتا امانی فی الجنہ، اے سعید تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا ہے، تو جنت میں بھی جائے گا تو میرے آگے آگے جائے۔ اب سننا ماں فاطمہ الزہرا کا ذکر، عجیب روحانیت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی سراہنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے آئے۔ کچھ دیر بعد سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگا جیسے میرے سینے پر کوئی زخم ٹھیک کر رہا ہو، کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے آیا ہے۔ کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی بہنی طرف بھی آ گیا، کہ یہ میرے بھائیا حسن مصطفیٰ تجھے لینے آئے ہیں۔ سن سکو گے جملہ؟ کہ مولا ایسا لگا جیسے کوئی قدموں کی طرح بڑھ رہا ہو۔ حسین نے سعید کو زمین پر رکھا، کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، ارے یہ میری ماں فاطمہ الزہرا اپنے حسین کو لینے کے لیے جنت سے آ گئے۔ آئے حسین کی ماں زہرا۔ دوسری محرم الحرام ہے، عجب گریاں قیامت کا۔ چلیں بی بی فاطمہ کی خدمت میں سلام اللہ علیہا توسل کرتے ہیں، بس اس سے بڑا وسیلہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا دعا کی قبولیت کا موقع نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں جو حاجت ہے، جو غم ہے، یا فاطمہ الزہرا یا فاطمہ الزہرا محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ نام زہرا بریاں وجیہتا عند اور اشفعی لنا عند ایک مرتبہ ریاں وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا